Preparing outputs. آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی دستاویز تیار کی جاتی ہے تو اسے مختلف حوالوں سے چیک کیا جاتا ہے۔ اس ڈاکیومنٹس میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی خامی نہ ہو اور اس میں موجود انفارمیشن بالکل درست ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لینگویج کے حوالے سے کوئی کوتاہی نہ رہ جائے، یعنی اسپیلنگ مسٹیک نہ ہو اور نہ ہی کوئی گرامر کی غلطی۔ جب ہم ورڈ پروسیسر کی مدد سے اپنا کوئی ڈاکیومنٹ تیار کرتے ہیں تو اسے بالکل تفصیل سے ریویو کرنا چاہیے۔ اسے ریویو کرنے میں ہم ڈاکیومنٹ کے مکمل لے آؤٹ کو دیکھتے ہیں، جس میں پیج مارجنز، ہیڈر فوٹر سیٹنگز، مناسب فونٹ سائز اور پیراگراف کی سیٹنگ شامل ہوتی ہے۔ یہ تمام کام ہم نے گزشتہ لیسنز میں سیکھے ہیں اور امید ہے کہ آپ جان گئے ہوں گے کہ ان سب آپشنز کو کون سے مینیوز کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے یا دوبارہ اوپن کیا جاتا ہے۔ ڈاکیومنٹ ریویو یا پروفنگ کا ایک بہت اہم حصہ اسپیلنگ چیک بھی ہے، یعنی اپنے ڈاکیومنٹ میں موجود املا کی غلطیوں کو دیکھنا۔ ٹائپنگ کے دوران اکثر ایسے ہو جاتا ہے کہ الفاظ کے ہجے درست نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ اور اگر ڈاکیومنٹ کئی صفحات پر مشتمل ہو تو پھر اور بھی محتاط ہونا پڑتا ہے کہ پورے ڈاکیومنٹ کی تفصیل کو مکمل طور پر چیک کیا جائے۔ اس لیے پبلشنگ ہاؤسز جہاں پر بڑی تعداد میں ڈاکیومنٹس تیار ہوتے ہیں، وہاں خاص طور پر ایڈیٹرز اور پروف ریڈرز موجود ہوتے ہیں جو صرف یہی کام کرتے ہیں۔ ایک ورڈ پروسیسر کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں ایک بہت بڑی سہولت حاصل ہے۔ اس سہولت کو ہم اسپیلنگ اینڈ گرامر چیک کہتے ہیں۔ یہ فیچر ہمارے ڈاکیومنٹ میں سے نہ صرف اسپیلنگ مسٹیکس کی نشاندہی کر سکتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گرامیٹیکل مسٹیکس کے بارے میں بھی ہمیں بتاتا ہے۔ جب ہم ایک ڈاکیومنٹ ٹائپ کرتے ہیں تو ورڈ پروسیسر اپنے اندر موجود ڈکشنری کی مدد سے ہمارے تمام ٹائپ کیے گئے الفاظ کو چیک کرتا رہتا ہے۔ یہ کام انتہائی تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ہی ہم کوئی ایسا لفظ لکھتے ہیں جس کے اسپیلنگز درست نہیں یا جو انگلش ڈکشنری میں موجود نہیں، تو ورڈ پروسیسر فوراً ایسے الفاظ کے نیچے سرخ رنگ کی لائن لگا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی جملے میں گرامر کے اعتبار سے کوئی کمی ہو تو بھی اس کی نشاندہی ایک سبز رنگ کی لائن سے کر دی جاتی ہے۔ اسپیلنگ اینڈ گرامر چیک کے فیچرز کی بدولت ہم بہت آسانی سے اپنے ڈاکیومنٹس میں موجود املا کی غلطیوں اور گرامر کے اعتبار سے غلط جملوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان فیچرز کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک ڈاکیومنٹ موجود ہے جس میں پیراگراف لکھا ہوا ہے۔ اس پیراگراف میں آپ کو اکثر جگہ پر سرخ اور سبز رنگ سے الفاظ انڈر لائن ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سرخ رنگ سے انڈر لائنڈ الفاظ کو کیسے درست کرنا ہے۔ یہ سرخ انڈر لائنڈ اسپیلنگ مسٹیک کی نشاندہی کرتی ہے۔ اسپیلنگ مسٹیکس کو درست کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم ریویو کی ٹیب میں پہلی آپشن اسپیلنگ اینڈ گرامر کے فیچر کو استعمال کر لیں، اور دوسرا طریقہ ہے ماؤس پوائنٹر کے رائٹ کلک کے ساتھ، جو کہ آسان بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی۔ آئیے پہلے آسان طریقے کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ کو لفظ وچ کے اسپیلنگ غلط نظر آ رہی ہیں۔ اس میں ڈبلیو کے بعد والا ایچ ٹائپ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ لفظ درست نہیں رہا۔ اگر ہم اس لفظ میں ایچ کو ٹائپ کر دیں تو یہ لفظ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ذرا ٹھہریے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر ہمیں کیا مشورہ دے رہا ہے، اسے اس لفظ میں کیا غلطی نظر آ رہی ہے۔ ہم کمپیوٹر کی سجیشن دیکھنے کے لیے اس لفظ پر رائٹ کلک کرتے ہیں، ایک مینیو اوپن ہو گیا ہے۔ اس مینیو میں سب سے اوپر آپ 5 الفاظ بولڈ ٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ 5 الفاظ وچ کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب ان میں سے کون سا درست لفظ اس جملے میں استعمال کرنا ہے، اس کا فیصلہ کمپیوٹر نے ہم پر چھوڑ دیا ہے۔ دراصل کمپیوٹر ایک غلط لفظ کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور ڈکشنری میں موجود اس کی مختلف صورتیں بھی آپ کو دکھا دیتا ہے،
یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ لفظ وچ کی کون سی شکل یہاں سوٹ کرتی ہے۔ ہمارے خیال میں جو لفظ صحیح طور پر اس جملے میں استعمال ہوتا ہے، ہم اس پر ایک مرتبہ لیفٹ ماؤس بٹن سے کلک کر لیتے ہیں۔ کلک کرتے ہی اسپیلنگ مسٹیک کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے اور سرخ رنگ کی لائن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگلا لفظ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے پھول نگر کا۔ آئیے اس پر ماؤس پوائنٹر سے رائٹ کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مینیو میں سب سے اوپر لکھا ہے نو اسپیلنگ سجیشن۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر کمپیوٹر اس لفظ کو ایک اسپیلنگ مسٹیک کہتا ہے تو پھر کوئی سجیشن کیوں نہیں دے رہا؟ کسی چیز کو غلط تو اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب اس کا درست ورژن معلوم ہو۔ دراصل کمپیوٹر اس وقت آپ کو اس لفظ کے نیچے اس لیے سرخ لائن دکھا رہا ہے کیونکہ یہ لفظ ڈکشنری میں موجود ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ ایک جگہ کا نام ہے اور اکثر نام ڈکشنری میں شامل نہیں ہوتے۔ اگر آپ بھی اپنا نام ایک ڈاکیومنٹ میں ٹائپ کریں گے تو اسے بھی کمپیوٹر ایک اسپیلنگ مسٹیک ہی سمجھے گا کیونکہ وہ اس کی ڈکشنری میں موجود نہیں۔ ایسے الفاظ جو کمپیوٹر ڈکشنری میں موجود نہ ہوں انہیں ہم ڈکشنری میں ایڈ کروا سکتے ہیں تاکہ انہیں اگلی مرتبہ ایک اسپیلنگ مسٹیک نہ سمجھا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پھول نگر کے لفظ پر ماؤس پوائنٹر لے جا کر ایک مرتبہ رائٹ کلک کرتے ہیں۔ جو مینیو ہمارے سامنے آ گیا ہے اس میں سے ہم ایڈ ٹو ڈکشنری کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے سرخ لائن ختم ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھول نگر کا لفظ اس کمپیوٹر کی انگلش ڈکشنری میں شامل ہو گیا ہے اور آئندہ اس لفظ کو ایز اے اسپیلنگ مسٹیک کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اب ہم پھول نگر کا لفظ غلط اسپیلنگز کے ساتھ ٹائپ کریں گے تو پھر کمپیوٹر ہمیں صحیح لفظ کے بارے میں گائیڈ بھی کرے گا کیونکہ اب یہ لفظ کمپیوٹر ڈکشنری میں محفوظ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک طویل جملہ ہے جس کے نیچے سبز لائن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سبز لائن گرامیٹیکل مسٹیک کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس جملے پر ماؤس پوائنٹر سے رائٹ کلک کر کے دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر ہمیں کیا سجیشن دے رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ کلک سے جو مینیو ہمارے سامنے آیا ہے فریگمنٹ کنسیڈر ریوائزنگ لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر کے خیال میں یہ جملہ بہت طویل ہے اور اس میں پنکچویشن مارکس کی ضرورت ہے، مثلاً کوما یا سیمی کولن، تاکہ جملہ درست ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جملے میں کوما استعمال ہوا ہے جس سے جملہ تو متوازن بن رہا ہے، پھر پرابلم کہاں ہے؟ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس جملے میں ایک اسپیلنگ مسٹیک بھی موجود ہے۔ آئیے اس پر ماؤس پوائنٹر سے رائٹ کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سجیشنز ملتی ہیں۔ یہ دیکھیے کمپیوٹر نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ لفظ دراصل ریفرز پرائمریلی ہے جو اسپیس نہ ہونے کی وجہ سے اکٹھا ہو گیا تھا۔ بہرحال ہم اس کو درست کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپیلنگ مسٹیک کو درست کرتے ہی جملے کی گرامیٹیکل مسٹیک بھی ختم ہو گئی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ صرف ایک اسپیلنگ مسٹیک نے جملے کے گرامیٹیکل بیلنس کو بھی ڈسٹرب کر دیا تھا۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دونوں کا خیال رکھتے ہوئے جملے کو درست کرنا پڑتا ہے۔ لیجئے ہم نے ماؤس پوائنٹر کی مدد سے اسپیلنگ اینڈ گرامر مسٹیک کو ٹھیک کرنے کا طریقہ دیکھ لیا۔ اب چلتے ہیں اس آپشن کی طرف جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا، یعنی ریویو کی ٹیب میں پہلی آپشن اسپیلنگ اینڈ گرامر کے فیچر کی۔ آئیے اس بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ یہ آپشن یا ٹول بھی ہمیں کمپیوٹر ڈکشنری سے چیک کر کے ہمیں سجیشن دیتا ہے کہ جملوں یا الفاظ میں کس قسم کی خامی ہے۔ آئیے اس بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ بٹن پر کلک کرتے ہی ایک ونڈو اوپن ہو گئی ہے جس کا نام انگلش یو ایس اسپیلنگ اینڈ گرامر لکھا نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو بھی اسپیلنگ اینڈ گرامر مسٹیکس چیک کی جائیں گی وہ امریکن انگلش اسٹینڈرڈز کے مطابق ہوں گی۔
اس ونڈو میں دو واضح حصے نظر آ رہے ہیں. ایک باکس اوپر ہے جس میں ہماری ڈاکومنٹس میں موجود ایک ایسا جملہ دکھایا جا رہا ہے جس میں کوئی غلطی ہے، جبکہ نیچے والے باکس میں سجیشنز کی لسٹ ہے. ہم پورے جملے کو پڑھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سجیشنز میں سے کون سی آپشن زیادہ بہتر ہے. جو آپشن درست ہے ہم اس پر لیفٹ ماؤس بٹن سے ایک مرتبہ کلک کر کے سلیکٹ کر لیتے ہیں اور دائیں جانب چینج کے بٹن پر کلک کرتے ہیں. جب یہ چیکنگ مکمل ہو جاتی ہے تو ہمارے سامنے ایک میسج آ جاتا ہے کہ اسپیلنگ اینڈ گرامر چیک مکمل ہو چکا ہے. جب ہم ورڈ پروسیسنگ کی مدد سے ایک ڈاکومنٹ تیار کر لیتے ہیں تو اس کا پرنٹر کی مدد سے پرنٹ آؤٹ بھی لے سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو فائلز یا ڈاکومنٹس ہمارے کمپیوٹر میں سیوڈ ہیں انہیں ہم سافٹ کاپی کہتے ہیں. جب ہم ان فائلز یا ڈاکیومنٹس کو پرنٹر کی مدد سے پیپر پر پرنٹ کر لیتے ہیں تو انہیں ہارڈ کاپی یا پرنٹ آؤٹ کہا جاتا ہے. کسی بھی ڈاکومنٹ کا پرنٹ لینے سے پہلے ہم ریکمینڈ کریں گے کہ آپ مکمل طور پر اس کا ریویو کر لیں. ریویو کے دوران آپ یہ چیک کر لیں کہ آپ نے پیج سائز مناسب رکھا ہے، تمام ٹیکسٹ آپ کی مرضی کے مطابق ہے، تمام پیج مارجنز صحیح سیٹ کیے گئے ہیں اور کسی قسم کی اسپیلنگ یا گرامر مسٹیک نہیں ہے. ان سب چیزوں کو چیک کرنے کے بعد آپ ڈاکومنٹ کا پرنٹ لے سکتے ہیں. پرنٹ لینے سے پہلے ایک اچھی پریکٹس یہ ہے کہ ہم اپنے ڈاکومنٹ کا پرنٹ پریویو دیکھ لیں. پرنٹ پریویو آپشن کے ذریعے ہم اپنے ڈاکیومنٹ کا معائنہ کر سکتے ہیں کہ پرنٹ آؤٹ کے بعد وہ کاغذ پر کیسا لگے گا. پرنٹ کرنے کے لیے ہم فائل مینیو میں جا کر پرنٹ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں. اب ہمارے سامنے ہمارا ڈاکیومنٹ پرنٹ کی آپشن کے ساتھ ایک نئی ونڈو میں نظر آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دائیں جانب ہمیں ڈاکومنٹ کے ایک پیج کا پریویو نظر آ رہا ہے. اس کا سائز آپ کی سہولت کے لیے چھوٹا کر دیا گیا ہے تاکہ آپ اندازہ کر سکیں کہ ٹیکسٹ اور اس کے چاروں جانب مارجن مناسب لگ رہے ہیں یا نہیں. آپ ڈاکومنٹ کے باقی صفحات کے نیچے دیے گئے ان بٹنز کو استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو پیج سیٹنگ میں کوئی تبدیلی کرنا ہو تو بائیں طرف نیچے دیے گئے اس پیج سیٹ اپ کے ذریعے اسے ٹھیک کر سکتے ہیں. ڈاکیومنٹ کا پرنٹ پریویو دیکھنے کے بعد اب ہم تیار ہیں کہ اس ڈاکیومنٹ کا پرنٹ لیا جائے. اس کے لیے ہم اوپر دیے گئے پرنٹ کے اس بٹن پر کلک کر سکتے ہیں. جیسے ہی ہم اس بٹن پر کلک کرتے ہیں تو ڈاکیومنٹ کا پرنٹ ہمارے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ پرنٹر کو بھیج دیا جاتا ہے. جب ہم بٹن پر کلک کرتے ہیں تو فوراً ہی پرنٹنگ شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ سارے ڈاکومنٹ کا پرنٹ نہیں لینا چاہتے بلکہ آپ کو صرف چند پیجز کا پرنٹ چاہیے، یا آپ اس پورے ڈاکومنٹ کی ایک سے زیادہ پرنٹڈ کاپیز بنانا چاہتے ہیں. ایسا کرنے کے لیے ہمیں ذرا تفصیل کے ساتھ پرنٹ کی آپشنز کو دیکھنا ہوگا. پرنٹ کی ڈیٹیل آپشنز کے لیے ہم فائل مینیو میں موجود پرنٹ کی آپشنز پر کلک کرتے ہیں. کلک کرتے ہی ہمارے سامنے ایک ونڈو اوپن ہو جاتی ہے جس کا نام پرنٹ ہے. اس ونڈو میں بہت سے سیکشنز اور آپشنز ہیں. ہم ان میں سے چند انتہائی اہم آپشنز کو دیکھیں گے. اس ونڈو میں سب سے پہلے پرنٹر کا سیکشن ہے جس میں آپ کو ایک ڈراپ ڈاؤن لسٹ نظر آ رہی ہے. اس لسٹ میں آپ کو اس کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ پرنٹر کا نام نظر آ رہا ہے. آپ اپنے کمپیوٹر کے ساتھ جو بھی پرنٹر اٹیچ یا انسٹال کریں گے اس کا ماڈل اور نام آپ کو اسی جگہ نظر آئے گا. اگلا سیکشن کاپیز کا ہے. یہاں موجود باکس میں ہم نمبر آف کاپیز کو ایک سے زیادہ بڑھا سکتے ہیں. جتنا نمبر ہم یہاں بتائیں گے اتنی ہی کاپیز ہمارے ڈاکیومنٹ کی پرنٹ کے لیے تیار ہو جائیں گی. اس کے بعد اس ونڈو میں سیٹنگز کے نیچے پیج رینج کا سیکشن ہے جس میں آپ کو ایک ڈراپ ڈاؤن لسٹ نظر آ رہی ہے. اس لسٹ میں آپ کو پرنٹ آل پیجز، پرنٹ کرنٹ پیج، پرنٹ کسٹم رینج وغیرہ کی آپشنز نظر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ پرنٹ سلیکشن کی آپشن بھی موجود ہے. اس وقت پرنٹ سلیکشن کی آپشن گرے کلر میں نظر آ رہی ہے جو کہ ڈسیبلڈ ہے. آئیے
ان آپشنز کا مقصد دیکھ لیں۔ سب سے پہلی پرنٹ آل پیجز کی آپشن ہے۔ اس آپشن کو سلیکٹ کر کے اگر پرنٹ لیا جائے تو ڈاکیومنٹ میں موجود تمام پیجز کا پرنٹ آؤٹ نکلے گا۔ دوسری آپشن پرنٹ سلیکشن کی ہے، جو کہ ابھی ڈسیبلڈ ہے۔ یہ آپشن آپ کو اس وقت انیبلڈ ملے گی جب آپ اپنی ڈاکومنٹس میں سے کچھ پورشن کو سلیکٹ کر کے پرنٹ کروانا چاہیں۔ مثلاً آپ کو صرف ایک پیراگراف کا پرنٹ لینا ہے۔ اس کے لیے صرف اس پیراگراف کو ماؤس پوائنٹر سے سلیکٹ کر لیں اور پھر اس پرنٹ کی ونڈو کو اوپن کریں۔ اس سلیکٹڈ پیراگراف کا پرنٹ لینے کے لیے پرنٹ سلیکشن کی آپشن کو سلیکٹ کریں اور پھر پرنٹ کا بٹن پریس کر دیں۔ ایسا کرنے سے صرف سلیکٹڈ پیراگراف کا پرنٹ آؤٹ آپ کو مل جائے گا۔ تیسری آپشن پرنٹ کرنٹ پیج کی ہے۔ کرنٹ پیج سے مراد وہ پیج ہوتا ہے جس پر ہمارا کرسر موجود ہو۔ چوتھی آپشن پرنٹ کسٹم رینج کی ہے۔ اس آپشن کے نیچے ایک باکس موجود ہے جس میں ہم ان پیجز کے نمبر ٹائپ کریں گے جن کا پرنٹ لینا مقصود ہے۔ ہم یہاں اس ٹیکسٹ باکس میں دو طرح سے پیج نمبر رینج ٹائپ کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر ہمیں پیج نمبر 3، 7 اور 15 کا پرنٹ لینا ہے تو ہم یہ تینوں پیج نمبرز اس باکس میں ٹائپ کریں گے اور ان کے درمیان کوما لگایا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کو ضرورت کے مطابق ڈاکومنٹ میں سے پیج نمبر 12 سے لے کر 30 تک کا پرنٹ لینا ہے تو آپ یہ دونوں نمبر اس باکس میں ٹائپ کریں گے، لیکن درمیان میں ہائفن سائن یا مائنس سائن لگایا جائے گا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس پرنٹ ونڈو میں ہمارے پاس ایک اور کارآمد آپشن موجود ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ڈاکیومنٹس کے آڈ یا ایون پیجز کا علیحدہ علیحدہ پرنٹ لے سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پرنٹ آل پیجز کے سامنے جو ڈراپ ڈاؤن لسٹ ہے اس میں آڈ پیجز اور ایون پیجز کی آپشنز بھی موجود ہے۔ آڈ اور ایون پیج کا پرنٹ ہم اس وقت لیتے ہیں جب ہمیں پیپر کے دونوں جانب پرنٹ آؤٹ لینا ہو۔ عموماً ہم پیجز کی صرف ایک سائڈ پر ہی پرنٹ لیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے تمام ڈاکومنٹ کے پیجز چاہے وہ آڈ ہوں یا ایون سب ایک ہی ترتیب میں پرنٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں کتاب کی صورت میں پرنٹنگ کرنا ہو تو پھر ہر پیج کی دونوں سائڈز استعمال ہوں گی۔ ایسی صورت میں ہم پہلے تمام آڈ پیجز کی پرنٹنگ کر لیتے ہیں اور پھر ان پیجز کو پلٹ کر ان کے بلینک سائڈز پر تمام ایون پیجز کا پرنٹ لے لیا جاتا ہے۔ اس طرح سے ہماری ڈاکیومنٹ ایک کتاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے جسے ہم پھر بائنڈ بھی کروا سکتے ہیں۔ بہت ساری دوسری آپشنز کے علاوہ ایک کولیٹڈ کی آپشن بھی موجود ہے۔ کولیٹ کا مطلب ہوتا ہے ترتیب دینا یا ارینج کرنا۔ کولیٹ کی آپشن دراصل ہمارے ڈاکومنٹ کی نکالے جانے والی کاپیز کی ترتیب بدلنے کے لیے ہے۔ آپ کو ساتھ ہی کچھ سیمپل پیج آئکنز کے 2 سیٹس نظر آ رہے ہیں جن پر 1، 2، 3 لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ڈاکومنٹ کی پرنٹنگ ہو گئی تو پہلے ایک سیٹ مکمل نکلے گا اور پھر دوسرا سیٹ مکمل نکلے گا۔ ان سیٹس میں سے پیجز کی ترتیب ہمیں بالکل ٹھیک ملے گی۔ دوسری آپشن میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ پہلے پیج 1 کا سیٹ ہے، پھر 2 اور پھر 3 کا۔ اس سیمپل کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے ڈاکیومنٹ کے ملٹیپل پرنٹ نکلیں گے تو پہلے پیج 1 کی تمام کاپیز نکل آئیں گی اور پھر اس کے بعد پیج 2 کی تمام کاپیز نکلیں گی۔ اس ترتیب سے جو پرنٹ آؤٹس نکلیں گے ان پر پھر ہمیں خود سے ایک ایک صفحہ ارینج کر کے ڈاکومنٹ مکمل کرنا ہوگا۔ کولیٹڈ کے سیکشن کے نیچے ہمارے پاس اورینٹیشن کا سیکشن ہے جس میں 2 ڈراپ ڈاؤن لسٹس ہیں۔ پہلی ڈراپ ڈاؤن لسٹ پورٹریٹ اورینٹیشن کی ہے۔ اس کو سلیکٹ کرنے سے ہمارا ڈاکومنٹ عمودی کاغذ پر پرنٹ ہو کر نکلے گا، جیسا کہ آپ دائیں طرف پریویو میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ دوسری آپشن لینڈسکیپ اورینٹیشن ہے۔ اس آپشن کو سلیکٹ کرنے سے ہمارا ڈاکیومنٹ کاغذ پر متوازی شکل میں پرنٹ ہو کر نکلے گا، جیسا کہ ہم دائیں جانب
پریویو میں دیکھ رہے ہیں۔ ان دونوں آپشنز میں سے کس کو سلیکٹ کرنا چاہیے؟ اس کا دار و مدار ہمارے ڈاکومنٹ میں موجود ٹیکسٹ یا تصویر پر منحصر ہے۔ اگلا سیکشن پیج سائز کا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شروع کے لیسن میں پیج سائز کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ڈاکیومنٹ تیار کرنے سے پہلے پیج سائز کی سیٹنگ کر لینی چاہیے تو ہمیں صحیح سائز کے کاغذ پر پرنٹ لینے میں دشواری نہ ہو۔ اس ڈراپ ڈاؤن سائز میں سے ہم پیج کا وہ سائز سلیکٹ کریں گے جو پیج سائز ہم نے ڈاکومنٹ تیار کرتے ہوئے چوز کیا تھا۔ نیکسٹ آپشن پیج مارجنز کی ہے۔ یہاں پر پہلے سے ریڈی میڈ آپشن اویلیبل ہیں۔ ہم اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق کوئی بھی آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسٹم مارجنز کی آپشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پیج کی سیٹنگز کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس سے ہم ڈاکومنٹ کے اندر موجود ٹیکسٹ کے دائیں، بائیں، نیچے اور اوپر سے مناسب خالی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے اگلی آپشن پیج پر شیٹ کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے ڈاکیومنٹ کا پرنٹ آؤٹ لیں تو اس میں ایک کاغذ کے ایک طرف ڈاکیومنٹ کے کتنے صفحے پرنٹ ہونا چاہیے۔ پہلی ڈراپ ڈاؤن لسٹ 1 پیج پر شیٹ کی ہے، جو اس وقت آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے۔ اگر لسٹ کو اوپن کریں تو یہاں آپ کو 16 پیجز تک کی آپشنز نظر آ رہی ہیں۔ ان آپشنز میں سے کسی کی سلیکشن کریں گے تو جو پرنٹ آؤٹس آپ کو ملیں گے اس میں ایک ہی پیج کے اوپر آپ کو کئی پیجز شرنک کر کے پرنٹ دیا جائے گا۔ مثلا اگر ہم 4 پیجز کو سلیکٹ کر کے پرنٹ کے لیے کہیں گے تو جو پرنٹ آؤٹ آپ کو ملے گا اس میں ایک ہی شیٹ کے اوپر 4 پیجز کا ٹیکسٹ پرنٹ کر دیا جائے گا۔ اس ڈراپ ڈاؤن لسٹ کے آخر میں اسکیل ٹو پیپر سائز کی آپشن دی گئی ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ آپ نے پیج سائز اس وقت A4 سائز کے مطابق سیٹ کر لیا، مگر اب آپ کے پاس پرنٹنگ کے لیے جو پیجز ہیں وہ لیٹر سائز کے ہیں تو دشواری ہو سکتی ہے۔ ایسے موقع پر ہم اپنے پورے ڈاکیومنٹ کا پیج سائز تبدیل نہیں کرتے بلکہ اسکیل ٹو پیپر سائز کی آپشن استعمال کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہمارا ڈاکیومنٹ A4 پیج سائز کے مطابق تیار کیا گیا تھا، مگر اب ہمارے پاس پرنٹ لینے کے لیے جو پیجز ہیں وہ لیٹر سائز کے ہیں، جو کہ نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں۔ اب ہم پیپر سائز میں سے لیٹر سائز سلیکٹ کرتے ہیں اور اس ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے اسکیل ٹو پیپر سائز کی آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ A4 سائز کے مطابق بنا ہوا ڈاکومنٹ معمولی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ لیٹر سائز کے پیجز پر پرنٹ ہو جائے گا۔ سمری۔ اس لیسن میں آپ نے سیکھا ڈاکیومنٹ کا ریویو اور پروف ریڈنگ کرنا، اسپیلنگ اور گرامیٹیکل غلطیوں کو صحیح کرنے کا طریقہ، اپنے ڈاکیومنٹ کا پرنٹ آؤٹ لینے کا طریقہ اور پرنٹ آؤٹ لینے کی مختلف آپشنز۔